بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ڈیسک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الیکشن سے قبل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دے دیا۔ مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات۔ پاکستان میں فری لانسرز کے لیے بڑی خوشخبری، عوام کو آئی فون قسطوں پر فراہم کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی سروسز ڈاؤن۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ ناظرین، ان ہائی لائٹس کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی سبھی اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، عام انتخابات سے قبل سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے خراب صحت کے باعث عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے استعفے میں موقف اختیار کیا ہے کہ ان کی صحت کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کچھ دن سے ہسپتال میں زیر علاج رہے ہیں اور اب گھر پر ان کا علاج جاری ہے۔ دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر نے تاحال سیکرٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ قبول نہیں کیا ہے۔ اور ناظرین، مسلم لیگ نون میں عام انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ سابق ڈپٹی میئر یونس بلوچ اور میر اسلم رند نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناراض رہنما نے کہا کہ وسطی شہر کے حلقوں میں دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ یونس بلوچ سٹی لائنز کے نام پر قائم اتحاد میں ہم خیال امیدواروں کو لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری نعیم کریم سمیت کئی کارکن اور رہنما ٹکٹوں کی تقسیم پر قیادت سے نالاں ہیں۔ نون لیگ کے صوبائی جنرل سیکرٹری جمال شاہ کاکڑ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ناراض دوستوں کی پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، لہٰذا انہیں جلد منا لیں گے۔ امیدوار کے وسائل اور جیتنے کی صلاحیت بھی دیکھی جاتی ہے۔ ناظرین، فری لانسرز کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ رقم کی منتقلی اور آن لائن ادائیگیوں کے نظام کو چلانے والی کمپنی پے پال پاکستان میں سروسز فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ نگراں وزیر انفارمیشن اور ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن عمر سیف نے بتایا کہ پے پال انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے کے ذریعے پاکستان میں سروسز دے گا۔ پے پال اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ذریعے پاکستان آنے پر رضامند ہوا ہے۔ وزارت آئی ٹی کے حکام نے بتایا کہ پے پال کی آمد سے فری لانسرز کی ادائیگیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گزشتہ سال ستمبر میں نگراں آئی ٹی وزیر عمر سیف نے بتایا تھا کہ ملک بھر میں فری لانسنگ سینٹرز کے قیام کے منصوبے کی تجویز ہے۔ فری لانسرز کے لیے انٹرسٹ فری لون اسکیم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ڈالرز کی آمد میں آسانی کے لیے پے پال سے بات چیت بھی چل رہی ہے۔ عمر سیف کا کہنا تھا کہ عالمی کمپنیوں کے تعاون سے اسٹارٹ اپس کے لیے فنڈز تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ حکومت اسٹارٹ اپس کے لیے 3 ارب روپے مختص کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ماہ میں ہائی ویز پر نیشنل رومنگ شروع ہو جائے گی۔ ہائی ویز پر صارفین کو مختلف موبائل نیٹ ورکس استعمال کرنے کی آزادی ہوگی۔ ریگولیٹری فریم ورک پے پال کی آمد کے حوالے سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ناظرین، نگراں حکومت نے کنٹریکٹ بیسڈ اسمارٹ فونز پالیسی متعارف کرائی ہے۔ آئی فون کی عوام کو قسطوں میں فراہمی کا باقاعدہ اطلاق 12 جنوری 2024 سے ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی عمر سیف نے 12 جنوری 2024 کو ایک اقدام کے آغاز کے لیے ٹیلی کام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاون کی تفصیل جاری کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق نگراں حکومت کا یہ پروگرام صارفین کو آسان قسطوں کے منصوبے کے ذریعے جدید ترین ماڈل فونز حاصل کرنے کے قابل بنائے گا۔ نگراں وفاقی وزیر نے بتایا کہ آئی فونز اس پیشکش میں شامل ہوں گے۔ قسط کی ادائیگی میں ناکامی کی صورت میں پی ٹی اے ہینڈ سیٹس کو بلاک کرنے کی صلاحیت کی حامل ہوگی۔ ڈاکٹر عمر سیف نے پالیسی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک سفر کرنے والے افراد بھی اب قسطوں کے ذریعے اسمارٹ فون کے جدید ماڈلز حاصل کر سکیں گے۔ عمر سیف نے واضح کیا کہ اس پالیسی کا بنیادی مقصد ذمہ دارانہ مالیاتی رویے کو فروغ دینا اور ملک میں اسمارٹ فونز کی رسائی کی مسلسل توسیع کو یقینی بنانا ہے۔ ٹیلی کام کمپنیاں اقساط کے منصوبے کے ذریعے صارفین کو براہ راست اسمارٹ فونز فراہم کر کے ایک اہم کردار ادا کرنے جا رہی ہیں۔ اس طرح موبائل براڈ بینڈ کے فوائد خاص طور پر کم آمدنی والے طبقوں تک بھی پہنچیں گے۔ اور ناظرین، آج پاکستان بھر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی اچانک سروسز ڈاؤن ہو جانے کے سبب کروڑوں صارفین اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ پچھلے چند گھنٹوں سے صارفین کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک، ایکس سابق ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک تک رسائی حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ علاوہ ازیں یوٹیوب کی سروسز بھی انتہائی سست جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ 17 دسمبر 2023 کو بھی ملک کے مختلف شہروں میں سوشل میڈیا نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ سروسز ڈاؤن ہوئی تھیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک،
ایکس، انسٹاگرام اور ویڈیو شیئرنگ سائٹ یوٹیوب کے ڈاؤن ہونے سے صارفین ان تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے سے صارفین کو دیگر ویب سائٹس پر بھی رسائی میں مشکلات کا سامنا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی جانب سے انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور اس حوالے سے توہین عدالت کیس میں اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے، جس میں پی ٹی آئی کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت عظمیٰ میں جمع کروائے گئے جواب میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کی گئی اور انہیں بلا تفریق لیول پلینگ فیلڈ بھی فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ جواب میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے چاروں صوبوں کے آئی جیز کو بھی اس حوالے سے ہدایات جاری کی گئیں۔ 26 دسمبر تک پی ٹی آئی کی جانب سے ملک بھر میں 33 شکایات درج کرائی گئیں اور ان شکایات پر اقدامات اور ہدایات کی تفصیلات بھی عدالت کو فراہم کر دی گئیں، جبکہ پی ٹی آئی شکایات پر آئی جی، چیف سیکریٹری، آر اوز نے عمل درآمد رپورٹس بھی جمع کروائیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں کہا کہ لیول پلینگ فراہم نہ کرنے کے الزامات آر اوز کی رپورٹ کے تناظر میں مسترد کرتے ہیں۔ ڈیٹے کے مطابق پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے لیے 843 میں سے 598 کاغذات منظور کیے گئے اور 245 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا گیا۔ ناظرین، مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو وزٹ کرتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔